و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے۔ ان کی اطلاع درود و سلام امام الانبیاء سید اولاد آدم فخر کائنات رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے لیے رحمت و مغفرت کی دعائیں تمام مسلمانوں کے لیے۔ حضرات گرامی قدر، پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر میں عقیدہ توحید کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کی تھی۔ آج کے مختصر سے خطبہ جمعہ کے اندر عقیدہ توحید کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، اور اس کو پھیلانے کے لیے ہمیں کتنی کوشش کرنی چاہیے، اس چیز پر بات ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، میرے صحابہ مجھے یہ بتلاؤ کہ کون سا ایسا درخت ہے جس درخت کی مثال مومن کی طرح ہے؟ کون سا درخت مومن کی مانند ہوتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین خاموش تھے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ بہرحال کسی کو جواب نہیں آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس بات کا بھی جواب دیا، میرے صحابہ وہ درخت جس کی مثال مومن کی طرح ہوتی ہے وہ درخت کھجور کا درخت ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب دیا کہ درخت جو کھجور کا ہے اس کی مثال مومن کی مانند ہوتی ہے، تو صحابہ کرام اٹھ کر جب گھر چلے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا بیٹا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ابا جان، جب اللہ کے نبی نے یہ سوال پوچھا تھا کہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے، تو میں جواب کو جانتا تھا، مجھے اسی وقت پتہ چل گیا تھا کہ جو کھجور کا درخت ہے اس کی مثال مومن کی طرح ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کہنے لگے، میرے بیٹے تم نے یہ بات بتائی کیوں نہیں اس موقع پر؟ اللہ کی قسم اگر تم اس موقع پر سب کے سامنے یہ جواب دے دیتا تو میں خوشی اتنی محسوس کرتا، اتنی زیادہ مجھے خوشی محسوس ہوتی کہ شاید اتنی زیادہ خوشی مجھے کبھی محسوس نہ ہوئی ہو کہ میرے بیٹے نے ایک جواب دیا جو بڑے بڑے صحابہ کرام کو اس موقع پر نہیں آیا۔ تو یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہوتی، تو بیٹا تجھے جواب دینا چاہیے تھا۔ بیٹا کہنے لگا، ابا جان وہاں پہ بڑے بڑے لوگ موجود تھے تو بڑے صحابہ کی موجودگی میں مجھے بولنا مناسب نہیں لگا۔ تو بہرحال بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال کو درخت کی مانند کیوں کہا؟ کھجور کا درخت جس کی مثال مومن کی طرح ہوتی ہے، اس درخت کے اوپر اگر ہم غور کریں تو پہلی چیز جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ وہ درخت زمین کے اندر بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ اتنی مضبوطی اس کے اندر ہوتی ہے کہ اتنا لمبا اور جوان درخت ہو جاتا ہے، اتنا ہائٹ پہ پہنچ جاتا ہے، اتنی اس کی اونچائی ہو جاتی ہے، بڑی بڑی آندھیاں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، لیکن یہ درخت گرتا نہیں ہے۔ اتنی مضبوطی کے ساتھ زمین کو پکڑے رکھتا ہے اور اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے۔ یہی مثال ایک مومن کی ہے کہ مومن اپنے عقیدے کے اندر اس قدر پکا ہوتا ہے، اپنے نظریات کے اندر اس قدر پختہ ہوتا ہے کہ وہ کھجور کے درخت کے مانند اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے۔ آندھیاں چلے، طوفان چلے، فتنوں کے طوفان آئے، یہاں پر فتنوں کی آندھیاں آئے، جتنے مرضی فتنے آ جائیں، مومن کبھی اپنے عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اس لیے اس کی مثال کھجور کے درخت کے مانند ہے، جتنے مرضی آندھیاں طوفان آئے وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح مومن کی زندگی میں جتنی مرضی مشکلات آ جائیں، جتنی مرضی آفتیں آ جائیں، جتنے مرضی فتنے آ جائیں، جتنی مرضی تنگدستی آ جائے، وہ اپنے عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹتا، اپنے عقیدے کے اوپر پکا جم کے کھڑا ہوتا ہے۔ اور اسی پختگی کی وجہ سے جس طرح درخت کی جڑیں مضبوط ہیں، اس جڑوں کی
عقیدہ مضبوط ہوگا اس کے اعمال کے اندر اتنی زیادہ پختگی آ جائے گی اور اس کے اعمال اتنی زیادہ اچھے ہو جائیں گے اور وہ اعمال قبولیت کے درجے کو پہنچیں گے, اللہ کی طرف جائیں گے, اوپر اٹھنے کی ان کو اجازت ملے گی. جیسے انسان نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے نا, نماز اوپر جانے کی اجازت مانگتی ہے اللہ سے. اگر نماز اچھی پڑھی ہوگی, آپ کی نماز اس قابل ہوگی کہ قبول ہو تو اللہ اس کو اجازت دے دیتے ہیں آجا. اور اگر نماز اچھے طریقے سے نہ پڑھی ہو, نماز کو صحیح طرح سے ادا نہ کیا ہو, اللہ اس نماز کو اجازت ہی نہیں دیتے کہ تم پر آپ ادھر ہی اس لیے اس کو لپیٹ کر اس بندے کے منہ پہ دے مارتے. تو جس طرح انسان کے عقیدے میں پختگی ہوتی ہے, اس کے اعمال بھی اللہ کے ہاں بالقابل قبول ہوتے ہیں. وہ بڑے سے بڑے, چھوٹے سے چھوٹا کوئی بھی عمل کرے, اس کا عمل انشاءاللہ قبولیت کے درجے کو پہنچے. اور اگر عقیدے میں پختگی نہیں, عقیدے کے اندر کمزوری ہے, تو پھر جڑی بوٹی کبھی بڑی نہیں ہوگی. تھوڑی سی بڑی ہوگی, آواز چلے گی, گر جائے گی, کسی کی ٹکر لگے گی, گر جائے گی, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. اسی طرح جس بندے کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا, اس کی نیکیوں کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ کے اعمال کا وزن آپ کے عقیدے کے ساتھ. اور پھر اس درخت کو دوبارہ پھر غور کرتے ہیں. اس درخت کے پھل کو اگر دیکھا جائے تو ہر حال میں دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. کچی کھجوریں اتار میں تو ڈوکے کی شکل میں انسان کے لیے فائدہ مند ہے, پکنے کھجور کی شکل میں لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے, خشک ہو جائے, چھوارے بن جائیں, پھر بھی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے. یہ ایسا درخت ہے جس کا پھل ہر حال میں انسان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. اس کے بڑے بڑے پتے ہیں, وہ پتے بھی خشک ہو کر انسان اسے چٹائیاں بنا سکتا ہے, بہت سارا اس میں استعمال ہے. اس کے درخت کے تنے میں اتنی مضبوطی ہوتی کہ پلر کے طور پر بڑی آسانی سے استعمال ہو سکتا ہے. تو یعنی کہ مومن اس درخت کی مانند ہے. کیا مطلب؟ مومن ہر حال میں فائدہ مند ہوتا ہے. مومن ہر حال کے اندر فائدہ مند ہوتا ہے, کسی بھی صورت میں یہ کسی دوسرے کے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہوتا. مومن ہر حال میں دوسرے کو فائدہ ہی پہنچاتا ہے. وہ مومن نہیں ہے جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن ہے ہی نہیں جس کے ہاتھ سے, زبان سے دوسرے کو سلام تان ہو. تو مومن کی مثال کھجور کے درخت کی مانند, مطلب لوگوں کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہی فائدہ مند ہے, ہر لحاظ سے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے. مومن سے کبھی کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہیں ہو سکتی. تو میرے بھائیوں, کہنے کا مطلب یہ ہے, اس درخت کی مثال کو ذرا غور سے دیکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اعمال کا انحصار اس کے عقیدے پر ہے. جتنا مضبوط اس کا عقیدہ ہوگا اتنا مضبوط اس کا ایمان ہوگا, اور اسی طرح اس کے اعمال کا وزن ہوگا. بڑا ہی عظیم عمل. اور یاد رکھنا میرے بھائیوں, انسان کی زندگی ہمیشہ نظریات کے مطابق گزرتی ہے. ہر انسان چاہے وہ اس چیز کی طرف دھیان دیتا یا نہیں دیتا, وہ اپنے نظریات کے مطابق زندگی گزارتا ہے. یہ نظریات انسان کی زندگی کا سب سے اہم عمل ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ سب یہاں پر بیٹھے ہیں, آپ سب سے اچھی امید ہے. اگرچہ ہم دنیا دار ہیں, اگرچہ پیسہ کمانے کی خاطر ہم نے دین کو پیچھے کیا ہوا ہے, اگرچہ پیسے کی خاطر ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں, لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود اگر آپ میں سے کسی کو یہ آفر کی جائے کہ بھائی آپ نے ننگا ڈانس کرنا ہے, مارکیٹ کے اندر, بازار کے اندر ننگا ڈانس کرنا ہے میڈیا کے اوپر, آپ کو اس کے بدلے میں ہر مہینے 5 کروڑ روپے دیا جائے گا, ایمانداری سے بتائیں کوئی بھی غیرت مند انسان تیار ہوگا؟ حالانکہ پیسوں کی ضرورت کس کو نہیں ہے. یہ وہی پیسہ ہے جس کی خاطر ہم نمازیں نہیں پڑھتے, یہ وہی پیسہ ہے جس کی خاطر ہم اپنے بچے کو دین نہیں سکھاتے, یہ وہی پیسہ ہے جس کی خاطر ہم دین سے دور ہیں. ضرورت ہے لیکن اتنے گندے کام کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. وجہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ پیسوں کی ضرورت تو ہے لیکن عزت بیچ کے پیسہ کمایا تو کیا ہونا ہے, عزت نہیں جانی چاہیے. اس نظریے کی وجہ سے ہمیں ضرورت بھی ہوتی ہے پیسے کی, لیکن ہم اس چیز کو ترجیح نہیں دیتے. تو انسان اپنے نظریات کے مطابق زندگی گزارتا ہے. ایک آدمی بھرتی کے ہونے کے لیے کیا, میرے ساتھ ہی کیا تھا, تو اس سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کا ابو اچھا خاصا نین لاڈ ہے, پیسے والا آدمی, بہت امیر ہے, آپ
جس فورس کو جوائن کرنے جا رہے ہو ظاہری بات ہے تنخواہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ بزنس مین کا مقابلہ کر سکے. تو آپ کے باقی بھائی گاڑیوں میں، مرسیڈیز میں، لیموزین میں، بی ایم ڈبلیو میں گھومیں گے، آپ سادہ مہران افورڈ کر سکو گے اپنی تنخواہ کی بیس پر، تو آپ کو عجیب سا نہیں لگے گا آپ کیسے چل پاؤ گے اپنی زندگی میں. تو اس کا آگے سے جواب یہ تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں بچپن سے یہ خواب دیکھا تھا کہ میں نے پائلٹ بننا ہے، میں یہی کروں گا چاہے مجھے مہران پہ ساری زندگی گزارنی پڑے. اسی طرح بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے ہم نے اپنے وطن کی خاطر اپنی جان قربان کرنی ہے، اپنے وطن کا دفاع کرنا ہے. جیسے بہت سارے فوجی بھائی ہیں، اب ان کو دیکھ لو اپنی ساری زندگی فوج کے اندر نہ بیوی کی پرواہ، نہ بچوں کی پرواہ، نہ نوکری کی پرواہ، نہ مطلب ہے بزنس کی پرواہ. ان کے بھائی، ان کے باقی خاندان والے کتنے امیر ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ساری زندگی اپنی فورس میں گزار دیتا ہے، فوج میں گزار دیتا ہے. یہ میں نے اپنے وطن کا دفاع کرنا ہے. یہاں تک کہ کچھ لوگ انٹیلیجنس میں مارے جاتے ہیں، ادارے والے بھی اس کو نہیں کرتے کئی مرتبہ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے، لیکن وہ پھر بھی اس چیز پر تیار ہے کہ میرے ملک کی خاطر جان جاتی ہے تو جائے. کیوں؟ اس نے ایک نظریہ بنا لیا ہے کہ میں نے اپنی زندگی اپنے وطن کے لیے قربان کر دی. اب اس نظریے کے مطابق اس کی زندگی گزر رہی ہے. اسی طرح ایک بندہ اگر نظریہ بنا لیتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں دین کا دفاع کرنا ہے، دین کی خدمت کرنی ہے، اب اس کو پھر کاروبار کی پرواہ نہیں ہوتی، اس کو نوکری کی پرواہ نہیں ہوتی، اس کو بیوی بچوں کی پرواہ نہیں ہوتی. لوگ کاروبار کر رہے ہیں، اس کو دین کرانے کی پڑی ہوئی ہے. لوگ اپنی شادیوں کے چکروں میں پڑے ہیں، وہ اپنے دین کرانے کے چکر میں پڑا ہوا ہے. اس کی ہر چیز میں ترجیح دین ہے. یہ نظریات ہیں. تو میرے بھائیوں، آپ بھی اپنی زندگی کے اندر کبھی اس طرح غور کر کے دیکھیں آپ زندگی کیسے گزار رہے ہیں. جو آپ کی سوچ تھی، جو آپ کا نظریہ تھا، اور یہی نظریہ انسان کو زندگی گزارنے پر مجبور کرتا ہے. کسی بندے نے اگر یہ سوچ لی ہے کہ میں نے ایک کوٹھی بنانی ہے، میں نے گاڑی لینی ہے، میں نے پیسہ اکٹھا کرنا ہے، بینک بیلنس بنانا ہے، آپ اس کی زندگی دیکھ لو، اس کی زندگی دن رات پیسہ 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 پیسے کے چکر میں گزرتی ہے. کیونکہ اس نے سوچ کیسے بنا لی ہے. ایک بندے نے یہ سوچ بنا لی میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، جو مرضی ہو جائے، میں نے نماز لازمی پڑھنی ہے، میں نے تہجد لازمی پڑھنی ہے. وہ جو مرضی ہو جائے، دکان ہو، گاہک کھڑے ہو، دکان بند کر کے بھی مسجد میں آ جاتے ہیں، کیونکہ اس نے سوچ بنائی ہوئی میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے. تو ہماری زندگی ہمارے نظریات کے تابع ہوتی ہے، اور یہ نظریات ہی وہ چیز ہے جو خدا بناتی ہے، جو خدا بناتی ہے. کیسے؟ یاد رکھو، انسان دو ہی وجوہات کی بنا پر غلام بنتا ہے. صرف دو وجوہات. پہلی چیز خوف، دوسری چیز لالچ. ان دو چیزوں کی وجہ سے انسان غلام بن جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک انسان اگر اس بات سے ڈر گیا کہ دیکھو جی، اگر میں نے 11ویں والے دن اپنے جانوروں کا دودھ ختم پہ نہ بھیجا، ختم نہ دلوایا، اپنے پیر صاحب کے نام پر نہ وقف کیا، تو میری بھینسوں کے تھن خشک ہو جائیں گے، دودھ دینا چھوڑ دیں گے. میری تو زندگی کا انحصار کاروبار یہ دودھ بیچنا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے، اس ڈر سے، اس خوف سے کہ میرے بھینسوں کے تھن خشک نہ ہو جائے، وہ ہر 11ویں والے دن اپنا دودھ اپنے پیر صاحب کے نام پہ وقف کرتا ہے، جا کے دے آتا دربار میں، جہاں بھی اس نے سوچا ہوتا ہے. اسی طرح آپ کی زندگی میں بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی کہ انسان جب کسی سے خوف محسوس کرتا ہے تو پھر اس کا غلام بن جاتا ہے، اس کا کہنا مانتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیں جی، اگر میں نے 11ویں والا ختم نہ دلایا تو مجھے یہ مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں گی. اپنے آپ کو مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچانے کے لیے بیچارہ ختم دلوا رہا ہوتا ہے. میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا جو کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، پیسے نہیں ہوتے، ہمسایوں سے ادھار پکڑ کر ختم ضرور دلانا ہے. کیا کہ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہمارے اوپر مصیبتیں اور پریشانیاں آ جائیں. کیا چکر ہے کہ ہم نے جس چیز سے خوف محسوس کیا اس کو اپنا رب بنا لیا، اس کو اپنا معبود بنا لیا، اسی کے کہنے کے مطابق ہم نے زندگی گزارنا شروع کر دی. حالانکہ یہ خوف اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے اللہ سے امیدیں توڑ کر، کیوں؟ اللہ کے بارے میں بات کو دیکھیں جی، اللہ بڑا مغرور رہے، وہ تو بڑی محبت کرتا ہے، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا. اسی لیے اللہ کے معاملے میں یہ بات ہے، اس لیے ہم اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا اپنے پیروں سے ڈرتے ہیں. کسی دیکھیں کہ اگر اپنے پیر صاحب کے ساتھ ایسا کیا تو ہمارا نقصان ہو جائے گا. کیوں ہم اس سے ڈرتے ہیں؟ کہ وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے. دوسری چیز لالچ. انسان گاؤں کے اندر جو رہتا ہے چودھری کو کیوں کہنا مانتا ہے؟
کہ دیکھو جی چودھری سے اس سے مالی مفادات ہوتے ہیں، ان مالی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے اس کو غلام نہیں کر رہا ہوتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے کہنے مانتا ہے، اس کے مطابق، یہاں تک کہ شادی بیاہ بھی اپنے چودھری کی مرضی کے مطابق کرتا ہے۔ اسی طرح دین کے معاملے میں آ جاتے ہیں کہ جب کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ فلاں پیر صاحب کو دینے سے یا فلاں دربار میں پیسہ خرچ کرنے سے یا فلاں جگہ پر پیسہ خرچ کرنے سے میرے کاروبار میں اضافہ ہو جائے گا، میرے کاروبار میں برکتیں بڑھ جائیں گی، وہ انسان مان کتنا پیسہ خرچ کرتا ہے؟ لالچ یا خوف، یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو رب بنانے پر مجبور کرتی ہیں۔ انڈیا میں بھی ہوا، ان کے پنڈتوں نے کہا کہ یہ رام ہے، اس کے ساتھ ایسے کرو، اگر ایسے نہ کیا تو فلاں نقصان ہو جائے گا، انہوں نے نقصان سے بچنے کے لیے اس کے آگے ماتھا ٹیکنا شروع کر دیا۔ اسی طرح چلتے 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 کروڑوں خدا بنا دیے۔ جس سے ڈر محسوس کیا اس کے آگے ماتھا ٹیک دیا، جس سے لالچ محسوس کیا اس کے آگے ماتھا ٹیک دیا، رب بنا دیا۔ آج اس ماڈرن دور میں بھی کروڑوں خدا موجود ہیں، نہیں تو انڈیا میں جا کے دیکھ لو۔ تو بہرحال انسان نظریات کی وجہ سے اپنا نظریہ بنا لیتا ہے اور اسی کی بنیاد پر پھر وہ اپنے خدا ہونے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میرا خدا کون، وہ پھر زیادہ کس سے ڈرے گا کہ اس کے نظریے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب اگر کسی انسان کا یہ نظریہ اللہ کے ساتھ جڑ جائے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر میرا کوئی بال بھی بالا نہیں کر سکتا، اللہ کی قسم پھر وہ ڈرنا چھوڑ دیتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی فرق نہیں پڑتا ان باتوں سے، کیونکہ داتا جھوٹا، کوئی داتا نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی گنج بخش نہیں ہے، کوئی پیر فقیر نہیں ہے جو مجھے نقصان پہنچا سکے، وہ صرف ایک اللہ سے ڈرے گا۔ پھر وہ جن پیروں سے لوگ ڈرتے ہیں، جن پیروں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں ان کو یہ چیز نہ دی تو ہماری ٹانگ ٹوٹ جائے گی، فلاں نہ کیا تو ہمارا فلاں بچہ مر جائے گا، فلاں نہ کیا تو بھینسوں کے تھن خشک ہو جائیں گے، یہ ساری کی ساری باتیں پھر اس کو نقصان نہیں پہنچاتی، جس کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کی مرضی کے بغیر مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بس نظریہ آپ نے کس کے ساتھ جوڑنا ہے؟ اللہ کے ساتھ جوڑو گے ساری دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ اسی طرح لالچ ہے، اللہ کے ساتھ جوڑ لو، اللہ میرا عقیدہ یہ ہے تیری مرضی کے بغیر مجھے 1 روپیہ بھی نہیں مل سکتا، میں امیر تب ہوں گا جب تو چاہے گا، مجھے تیرے علاوہ کوئی امیر نہیں کر سکتا، میری ضرورتیں تب پوری ہوں گی اللہ جب تو چاہے گا، ورنہ میں اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا۔ اللہ میرے سارے مفادات تیری ذات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جب انسان کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے پھر وہ دنیا کے سامنے پھر لالچی بن کر، دنیا کے سامنے حرص کی نظر سے یا حرام کاروبار نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے اپنا ماتھا نہیں ٹکاتا، نوکری کی خاطر اپنے دین کو نہیں بیچتا، کیونکہ پھر وہ اس کو پتہ ہے کہ میرے مفادات اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ انسان کی زندگی کے اندر جو نظریات ہے نا، یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ تم نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، اور انہی نظریات کا نام عقیدہ ہے کہ آپ نے نظریات کس طرح کے رکھے ہوئے اپنے اللہ کے بارے میں۔ تو اپنے اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی عبادت میں اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مانتے ہو تو آپ عقیدے میں خراب ہو، اور اگر آپ اللہ کی ذات میں، صفات میں، عبادت میں اللہ کے علاوہ کسی کو بھی شریک نہیں مانتے، اللہ کو اکیلا مانتے ہو ان تینوں چیزوں میں، تو اس کا مطلب آپ کے سارے مفادات اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے، پھر آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ اپنی ساری زندگی کے اندر سوچ کے دیکھیں، ایک انسان، ایک ایسا انسان اپنے خیالات میں آئے کہ اس کو ساری امیدیں اپنے اللہ کے ساتھ ہیں، خوف کی بھی، لالچ کی بھی۔ اب ذرا سوچ کے دیکھیں، وہ زندگی کے کسی موقع پر کسی سے ڈرے گا؟ وہ امریکہ سے ڈرے گا؟ وہ پیسے کی خاطر کسی سے ڈرے گا؟ کسی چودھری سے ڈرے گا؟ کسی بڑے وڈیرے سے ڈرے گا؟ نہیں۔ یہ صحابہ کرام کی خصوصیت، وہ ڈرتے ہی نہیں تھے کسی سے، یہاں تک کہ موت سے بھی نہیں ڈرتے تھے۔ وہ کہتے تھے موت آپ ہی ہے کہ جب اللہ چاہے گا، اسی لیے پوری دنیا پر قبضہ کر دیا، پوری دنیا کے سپر پاور بن گئے۔ اور یہ چیز دیکھ لو، خوف ان کو صرف اللہ کے ساتھ، ایک بندے کو اگر پتا ہو کہ مجھے صرف نقصان اللہ کی ذات سے پہنچ سکتا ہے، اللہ کی ذات جب تک نہ چاہے مجھے نقصان نہیں پہنچ سکتا، اب ذرا سوچ کے دیکھیں وہ کسی سے ڈرے گا؟ کسی سے بھی نہیں ڈرے گا۔ سچی بات ہے، یقین کریں، آپ سب بندوں کو بچپن میں، جب مجھے اچھی طرح یہ چیز میرے چھوٹاپے پر بھی گزری، بچپن میں جب ہوتے تھے جنوں کی، چڑیلوں کی کہانیاں سن کے اسکول میں، تو ایک ذہن بنا ہوتا تھا، کسی جگہ پر اندھیرے میں بھی دیکھنا، کوئی درخت بھی کھڑا ہونا تو ڈر آنا کہ جن کھڑا ہوا ہے، ایک عجیب خیالات تھے، وسوسے تھے۔
لیکن بڑے ہوئے، قرآن ترجمے سے پڑھا، پھر عقیدہ جب مضبوط ہوا، اللہ کی قسم اس کے بعد دل کرتا ہے کہ میرے سامنے کوئی جن آئے اسے دیکھوں تو صحیح ہوتا ہے کیسے؟ کیوں؟ پھر وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر انسان اس طرح سوچتا ہے۔ یہ بات ہے آپ اپنی زندگی کے اندر ایسا کئی دفعہ آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر انسان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میرے ماموں کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، پہلے کھیتوں میں کام کر رہے تھے، مسلسل یہ کام کرتے کرتے ایک جگہ پہ آ کر کھڑے ہو گئے، نیچے سانپ کی بل تھی، اس نے کہ باہر نکلنا تھا، بیچارے نے وہ باہر نکل رہا ہے، اب اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی دندی کاٹنے کی، وہ زبان لگا رہا باہر، ماموں پاؤں پر اٹھاتے ہیں، خارج کر کے پھر رکھ دیتے ہیں، اس نے پھر زبان لگائی، پھر پاؤں خارج کر کے پھر رکھ دیا اسی جگہ پر۔ جب تیسری دفعہ تو ہوا کہ نیچے دیکھو تو سانپ نے منہ باہر نکال رہا، ماموں کے پاس کائی تھی، پکڑ کے سانپ کو مار دیا۔ سوچنے کی بات، تو نے تو اس کو مار دیا، وہ تو تیری خاطر پھنسا ہوا تھا بیچارہ اپنے دل میں، وہ تو چاہتا تو تجھے دندی بھی کاٹ سکتا تھا، نہیں کاٹی اس نے، صرف زبان لگائی، شام تک وہاں پہ کافی تھوڑا سا پڑ گیا، پانی نکالا، ٹھیک ہو گیا۔ سوچنے کی بات، دندی کیوں نہیں لگائی اس نے؟ کیونکہ میرے اللہ کی طرف سے حکم نہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو، تمہارے نفع اور نقصان کا اختیار اکیلے صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اور یہ بات ہم زبان سے تو اقرار کرتے ہیں، اس چیز پر ایمان نہیں لاتے۔ اگر ہمیں اس چیز پر یقین ہو جائے کہ نفع نقصان کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، تو مجھے ایمانداری سے بتاؤ، پھر لوگ اس طرح دکانیں کھول کے کھڑے ہوں گے دکان پہ؟ یہ کمزوری ہے۔ وہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے رزق اللہ نے دینا، لیکن دینا دکان کی وجہ سے، اب دکان کی وجہ سے، اس وجہ سے وہ دکان کو اہمیت دے رہے، اللہ کی عبادت کو اہمیت نہیں دے رہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، ایک بندہ اگر یہ سمجھ لے کہ میرے چہرے پر خوبصورتی تو اللہ نے دے رکھنی ہے، خوبصورتی دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، ایمانداری سے بتائیں کہ وہ اپنے چہرے سے داڑھی کٹائے گا، وہ یہی سوچے گا نہیں یار اللہ نے اگر مجھے خوبصورت جتنی دینی ہے نا وہ اس کے ساتھ بھی دے دے گا، وہ نافرمانی نہیں کرے گا کسی بھی حال میں۔ کیوں؟ نفع اور نقصان کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو یہ نفع اور نقصان انسان کے جب کسی اور کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو انسان اس کو پھر اپنا رب بنا ہوتا ہے۔ اور رب بنانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ منہ سے رب کہا جائے، رب بنانے کا مطلب ہوتا ہے جس کے مطابق تم زندگی گزارتے ہو۔ ایک بندے کا اٹھنا، بیٹھنا، رہنا، سہنا، سب کچھ زندگی گزارنے کا طریقہ پیسے کے اکارڈنگ ہے۔ اٹھتا ہے تو نوکری کے اکارڈنگ، اس کی زندگی کی روٹین ہے تو نوکری کے اکارڈنگ، چلنا پھرنا کہیں آنا جانا ہے تو نوکری کے اکارڈنگ، پیسے کی ہر جگہ بھی پیسہ، نماز کی پرواہ نہیں، دین کی پرواہ نہیں، اس کا لباس اس کی نوکری کے مطابق، اس کا چہرہ اس کی نوکری کے مطابق، اس کا رہن سہن نوکری کے مطابق۔ اس کا مطلب ہے کہ نوکری کا بندہ ہے، اس نے نوکری کو اپنا رب بنایا ہوا ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں مختصر یہ کہ انسان کی زندگی اس کے نظریات کے سر پر ہوتی ہے، اور نظریات کو ہی عقیدہ کہتے ہیں۔ آپ کا نظریہ اللہ کے بارے میں کیا ہے، اس چیز کو ٹھیک کرنا، یہی میرے بھائیوں عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی عقیدہ توحید کو ہر چیز کی بنیاد بنایا، اور اللہ رب العالمین نے اس زمین پر انسانوں کو بھیجنے سے پہلے ہماری روحوں سے وعدہ لیا۔ کس چیز کا؟ ایک ہی وعدہ لیا ہماری روحوں سے، الستو بربکم، اور مجھے رب مانتے ہو؟ یہ اللہ نے عالم ارواح میں ہماری روحوں سے پوچھا، تو ہم نے وہاں پر بھی اقرار کیا تھا ہماری روحوں نے، قالوا بلا، اللہ ہم تجھے اپنا رب مانتے ہیں۔ اللہ نے زمین پر بھیجا، یہ زمین، دنیا، کائنات، سب کچھ اللہ نے اپنی توحید کے لیے بنائی ہے۔ جس دن توحید والے اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے قیامت قائم ہو جائے گی۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث میں آتا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا میں آئے تو توحید کی وجہ سے آئے، ہمیں اللہ نے پیدا کیا تو توحید کی وجہ سے، ہمارے سارے زندگی کے معاملات توحید کی وجہ سے۔ اس روئے زمین پر جتنے بھی نبی آئے، ہم زمین پر آئے اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھے توحید کا، تجھے رب ماننے کا، لیکن زمین پر آ کے جب ہم نے کسی اور کو رب بنا لیا، جب کسی اور کو اپنا رب بنا کر ہم نے اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنا شروع کر دی، اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجا۔ انبیاء کرام کیوں آئے؟ حضرت نوح علیہ السلام آئے تو توحید سکھانے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو توحید کی وجہ سے، حضرت نوح علیہ السلام نے توحید سکھائی، سکھا کر جب تھک گئے اللہ رب العزت نے کہا ٹھیک ہے کشتی میں سوار ہو جاؤ، باقی سارے مشرکوں کو روڑ کے تباہ و برباد کر کے غرق کر کے رکھ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام آئے تو توحید کی وجہ سے، اس کے بعد یعقوب علیہ السلام آئے تو توحید کی وجہ سے، یوسف علیہ السلام آئے تو توحید کی وجہ سے، موسیٰ علیہ السلام آئے تو توحید کی وجہ سے، عیسیٰ علیہ السلام آئے تو توحید کی وجہ سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہمارا قرآن اعلان کرتا ہے ہم نے یقیناً جتنے بھی نبی بھیجے سب کی بنیادی دعوت ایک اللہ کی توحید تھی. طاغوتوں کا انکار تھا. اور یہ بات یاد رکھنا ہماری نمازوں کی بنیاد توحید ہے. اگر توحید نہیں ہماری نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں. ہمارے روزوں کی بنیاد توحید ہے. ہمارے صدقہ و خیرات کی بنیاد توحید ہے. ہماری جماعت کی بنیاد توحید ہے. ہماری تنظیم کی بنیاد توحید ہے. ہمارے ملک کی بنیاد توحید ہے. ہر چیز کی بنیاد توحید ہے. اگر توحید نہیں اللہ کی قسم جماعت کا کوئی فائدہ نہیں. توحید نہیں تنظیم کا کوئی فائدہ نہیں. توحید نہیں ملک کا کوئی فائدہ نہیں. اگر توحید نہیں تجھے تیری ذات کا کوئی فائدہ نہیں. توحید ہے تو تجھے صدقہ و خیرات فائدہ دیں گے. توحید ہے تجھے جہاد فائدہ دے گا. اگر توحید نہیں نہ صدقہ و خیرات تجھے فائدہ دیں گے نہ جہاد سے تجھے فائدہ ہوگا. ہر چیز کی بنیاد توحید ہے. جہاد کیوں کرتے ہیں؟ توحید کو نافذ کرنے کے لیے. اگر جہاد کرنے کا مقصد توحید نافذ کرنا نہیں, توحید والوں کو سکون پہنچانا نہیں, اس جہاد کا کوئی فائدہ ہی نہیں. میرے بھائیو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے. ہر چیز کی بنیاد توحید ہے. دنیا کی زندگی کے اندر مریں گے مرتے وقت بھی توحید کام آئے گی. اگر قبر میں جاؤ گے توحید پلڑے میں ہوگی تو قبر میں سکون ملے گا. اگر توحید پلے میں ہوگی قیامت والے دن عرش کا سایہ ملے گا. توحید کی وجہ سے اللہ کے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر ملے گا. توحید کی وجہ سے پل صراط پار ہوگا. توحید کی وجہ سے جنت ملے گی. اور اگر توحید نہیں تو یاد رکھنا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جس نے اللہ کے ساتھ شرک کر لیا توحید اس کے پلے میں نہیں ہے. اللہ کی قسم وہ بندہ جنت میں جا سکتا ہی نہیں. اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. قرآن کی آیت کا سیدھا سیدھا ترجمہ. تو میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھو ہماری زندگی توحید کے لیے ہے. توحید ہی بنیاد ہے. اگر توحید نہیں تو اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں. لیکن آج افسوس بڑے دکھ کی بات ہے, بڑے ہی افسوس کی بات ہے ہمیں توحید کا پتہ نہیں ہے. ہمیں توحید کی پہچان نہیں ہے. میں نے پچھلے جمعے میں بھی کہا تھا 90% سے زیادہ لوگوں کو توحید کا پتہ نہیں. مسلمانوں کو وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں ان میں بھی 90% لوگوں کو تقریباً توحید کا نہیں پتہ. ہمارے بوڑھوں کو نہیں پتا, جوانوں کو نہیں پتا, بچوں کو نہیں پتا. آج ضرورت اس بات کی ہم لوگوں کو توحید سکھانا. ایک اللہ یہ کہہ دینا یہ مان لینا زمین کا خالق اللہ ہے, آسمان کا خالق اللہ ہے, سارا کچھ اللہ نے پیدا کیا, وہ اللہ کو مالک ماننا کامل توحید نہیں ہے. ان سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے, وہ اللہ کو خالق ماننا کامل توحید نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب بیان کرنا کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا کیا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین, یہ اللہ کی قسم کامل توحید نہیں ہے. توحید کیا ہے؟ لا الہ, کوئی معبود نہیں ہے. انکار کرنا پڑے گا تمہیں. مکے کے مشرکین آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, اللہ کے رسول آپ ہمیں توحید کی دعوت دیں لیکن طاغوت کا انکار نہ کریں. ہمارے لات منات عزا ہبل کو جھوٹا نہ کہیں, ان کو غلط نہ کہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رہتا ہے, میں پھر بھی یہ کرنے سے باز نہیں کروں. نہیں چاہیے تمہاری چودراہٹ, نہیں چاہیے تمہارا پیسہ, نہیں چاہیے تمہارے رشتے. اگر توحید ہے تو سب کچھ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا. تو توحید کیا ہے؟ لا الہ, کوئی معبود نہیں ہے. انکار کرنا پڑے گا ہر اس چیز کا جس کو لوگ معبود مانتے ہیں. تمہیں کہنا پڑے گا لات جھوٹا ہے, منات جھوٹا ہے, ہبل جھوٹے ہیں, رام جھوٹا ہے, ان کے جتنے ہندوؤں کے معبود ہیں جھوٹے ہیں. تمہیں کہنا پڑے گا کوئی داتا نہیں ہے, کوئی گنج بخش نہیں ہے, کوئی دستگیر نہیں ہے, کوئی غوث اعظم نہیں ہے, کوئی شہباز قلندر نہیں ہے. یہ سارے کے سارے معبود جنہیں اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے, اللہ کے علاوہ جن کے سامنے ماتھا ٹیکا جاتا ہے, تمہیں انکار کرنا پڑے گا. یہ معبود نہیں ہے, یہ طاغوت ہے. جمہوریت جھوٹی ہے, یہ طاغوت ہے, کفریہ نظام ہے. تمہیں ماننا پڑے گا کہ کوئی بھی انسان, کوئی ملک, کوئی وطن جسے اللہ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا جائے وہ غلط ہے, اسے غلط کہنا پڑے گا. لا الہ کا مطلب یہ ہے اللہ کے مقابلے میں کوئی طاغوت ہے ہی نہیں, کوئی معبود ہے ہی نہیں. پہلے انکار کرو, سارے معبودوں نے باطل کا انکار کرو.
اس کے بعد الا اللہ، یہ کلمہ نصر الا، مگر صرف ایک اللہ۔ دنیا کے سارے معبودوں کا انکار کر کے ایک اللہ کا اقرار کرنا، یہ توحید ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ معبودوں کا انکار نہیں کرتے، اور جو معبودوں کا انکار نہیں کرتا وہ توحید کا حق ادا کرتا ہی۔ اسی لیے ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ تمام کے تمام طاغوت جھوٹے ہیں، ایک اللہ سچا ہے، ایک اللہ اکیلا معبود لا شریک ہے، وہ اکیلا معبود ہے۔ اور یہ توحید آپ سکھائیں لوگوں کو، اور یقین مانیں اللہ رب العالمین نے ہمیں سب سے بہترین انسان بنایا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اللہ نے قسمیں کھا کھا کے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 قسمیں کھا کر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان تجھے میں نے بہترین صورت میں پیدا کیا۔ کیوں؟ توحید کی وجہ سے۔ اگر تیرے پلے میں توحید نہیں، تیرا عقیدہ خراب ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر تو جہنم کے نچلے سے بھی نچلے گھروں میں ہوگا۔ ہے سب سے بہتر، لیکن توحید کی وجہ سے، توحید نہیں تو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں۔ اتنا برا ہو جائے گا اگر توحید نہیں، بل ہم اضل اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اے انسان، اگر تیرے پلے میں توحید نہیں تو چوپایوں کی طرح، کتوں کی طرح، بھینسوں کی طرح، 4 پائے جانوروں کی طرح تو ہے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ کیا گزرا ہے۔ نوح علیہ السلام کی زندگی میں دیکھ لو، اپنی کشتی میں کتے کو سوار کر لیا لیکن کسی مشرک کو سوار نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، کامیابی توحید کی وجہ سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں یہ توحید سب سے پہلے نمبر پر رکھی۔ جہاد کے لیے جا رہے ہیں، ایک آدمی آیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو کلمے کا اقرار کرتا ہے، توحید کا اقرار کرتا ہے؟ کہا نہیں، اللہ کے رسول میں توحید کو نہیں مانتا، ایمان نہیں لایا آپ پر، لیکن آپ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، میں آپ کی خاطر لڑنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ۔ نبی کسی مشرک سے مدد نہیں لیتا، نہیں لی مدد، چلا گیا۔ پھر بعد میں آیا، اسلام قبول کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اب چل، نہیں ضرورت کسی کی، توحید ہے تو سب کچھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو سب سے پہلے بلایا۔ مکے میں 13 سال نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، جہاد نہیں۔ کیا تھا 13 سال مکے میں؟ نماز تو جا کے 10 نبوی میں فرض ہوئی معراج کے موقع پر، اس سے پہلے کیا تھا؟ توحید۔ شراب جا کے مدینے میں حرام ہوئی، متا جا کے مدینے میں حرام ہوا، گدھے کا گوشت جا کے مدینے میں حرام ہوا۔ مکے میں تو سب جائز تھا۔ دعوت کس چیز کی تھی؟ توحید کی۔ لوگوں توحید پہلے قبول کرو، باقی باتیں بعد۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو بھی یہ کہہ کے بھیجا، توحید کی دعوت قبول کریں گے ٹھیک ہے، آگے دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑنا۔ اسی لیے میرے بھائیو یاد رکھو، آج ضرورت اس بات کی ہے ہم توحید کی دعوت دیں، بوڑھوں کو دیں، جوانوں کو دیں، بچوں کو دیں، بازاروں میں دیں، گلیوں میں دیں، دکانوں میں جا جا کے دیں، کانفرنسوں میں، جلسوں میں، جہاں جہاں موقع ملے ہم سب سے پہلے توحید کے لوگوں کو دعوت دیں۔ اور یاد رکھنا، اختلاف، تکلیف، تنقید توحید کی وجہ سے ہوتی ہے، اصل لڑائی توحید کی ہے۔ آپ یقین کریں آپ کی کوئی مخالفت نہیں کرے گا، آپ کی جماعت کی کوئی مخالفت نہیں کرے گا، آپ کی تنظیم کی کوئی مخالفت نہیں کرے گا اگر وہ توحید کا نام نہیں لے گا۔ مثال کے طور پر تبلیغی جماعت کو دیکھ لو، پوری دنیا میں کوئی ایک ملک بتاؤ جہاں پر تبلیغی جماعت کے جانے پر پابندی ہو، پوری دنیا۔ دعوت اسلامی کو دیکھ لو، پوری دنیا میں کوئی ایک ملک جہاں پر ان کے جانے پر پابندی ہو۔ اور سلفیوں کو دیکھو، جگہ جگہ پابندیاں، جانے نہیں دینا، جانے نہیں دینا۔ کیوں؟ توحید چبھتی ہے لوگوں۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہاری نمازوں سے لوگ ڈرتے ہیں؟ نہیں۔ ویٹیکن سٹی امریکہ کا، یہ امریکہ یورپ کنٹریز کا ہب ہے، پیسے کا شہر، ان کا مین شہر ہے ویٹیکن سٹی۔ وہاں پر انہوں نے ایک چرچ کو بیچا، سعودی عرب کے ایک بادشاہ نے چرچ کو خرید کر وہاں پر مسجد بنائی ویٹیکن شہر کے اندر۔ آپ ایسا سمجھ لو جیسے کوئی اسلام آباد کے اندر مسجد بیچ کے مندر بنا دے،
انہوں نے امریکہ نے ایسے کہ اپنے ویٹیکن مین شہر کے اندر چرچ کو بیچا، بڑا پرانا چرچ تھا، اسے خرید کر ایک مسلمان بادشاہ نے مسجد بنا دی. انہوں نے کہا ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، تمہاری نمازوں سے انہیں اختلاف نہیں ہے، انہیں اختلاف تمہاری توحید سے ہے. وہ کہتے ہیں تم نے نمازیں پڑھی، پڑھو جتنی مرضی پڑھو، لگے رہو سامنے، اپنے کمرے میں بند ہو جاؤ اور مسجد میں چلے جاؤ، جو مرضی کرو، لیکن ہمارے مقابلے میں ہمارے قانون کو غلط نہ کہو، ہماری جمہوری نظام کو غلط نہ کہو، ہمارے مقابلے میں نہ آؤ. بس اختلاف یہاں سے شروع ہوتا ہے. اختلاف توحید کا ہے. انڈیا کا اختلاف تمہاری نمازوں سے نہیں ہے، اس کو اختلاف تمہاری توحید سے ہے. آپ کسی بھی جگہ پر بنیاد اٹھا کر دیکھ لیں، جہاں پر توحید ہوگی وہاں پہ مخالفت ضرور ہوگی. اسی لیے خدا نے مخالفتوں سے ڈرے نہیں. اللہ کی قسم مخالفتوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات یاد رکھو، جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کو تکلیفیں توحید کی خاطر اٹھانے پڑی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کس وجہ سے پھینکا تھا؟ نماز کی وجہ سے، صدقہ و خیرات کی وجہ سے، لڑائی کی وجہ سے نہیں، توحید کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا. ابراہیم علیہ السلام کو اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی توحید کی وجہ سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی توحید کی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا توحید کی وجہ سے. تمام کی تمام تکلیفیں، پریشانیاں توحید کی خاطر چیزیں. توحید کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ رب العزت کو، رب رب مالک تصور کرو، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اسی لیے خدا را آج ایک عزم لے کر اٹھو کہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہتا ہوں، اگر آپ یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر آگے جتنی زندگی ہے اللہ تیرے توحید کی دعوت کھلاتے رہیں گے، تیری توحید لوگوں کو سمجھاتے رہیں گے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تمہاری زندگی بھی سمجھ جائے گی اور تمہارے جس کو سمجھاؤ گے ان کی بھی سمجھتی چلی جائے گی. اور توحید زندگی کے اندر اسلام کو غالب کرنے کا صرف یہ ایک ہی طریقہ ہے، صرف ایک ہی طریقہ ہے. یوسف صاحب کہا کرتے تھے توحید کو پھیلاؤ، جہاد کی ضرورت بھی تب پڑے گی جب تو توحید کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرے گا. تو ہمیں جس کو بیٹا دعوت دینا، دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں، یہی طریقہ ہے. دعوت و تبلیغ کرنا شروع کر دو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے یہاں تک ایک جماعت تیار ہوگی. اللہ نے ان کے ذریعے دین کو غالب کر دیا. تمہارا کام بھی توحید پر ایک جماعت تیار کرنا ہے، توحید پر لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے. توحید کی بنیاد پر جب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے فروئی اختلاف چلتے رہیں گے. بحثی قربانی جائز ہے نہیں جائز، یہ ایک فروئی مسئلہ ہے. داڑھی اس سے نیچے کاٹنی نہیں کاٹنی، یہ ایک فروئی مسئلہ ہے. یہ بات کی باتیں ہیں. توحید میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے. توحید پر لوگوں کو اکٹھا کرو، توحید پر لوگوں کی اصلاح کرو، اور یہ کام کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کی تو بنیاد توحید کو سمجھنے کی اور اس کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.